بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابلاشا بائے ظہیر احمد۔ دوستوں، یہ ایک ماورائی سلسلہ ہے جسے ظہیر احمد نے بہت خوبصورت انداز میں لکھا ہے۔ ابلاشا اس بدروح کا نام ہے جسے پاک ایشیا کے ازلی دشمن کافرستان نے تیار کیا ہے پاک ایشیا کی تباہی کے لیے، اور جس کا مقابلہ عمران نے بہت ذہانت سے کیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ ظہیر احمد کے دوسرے ناولز کی طرح یہ ناول بھی آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ کافرستانی پرائم منسٹر۔ کافرستانی پرائم منسٹر اپنے آفس میں جہازی سائز کی میز کے پیچھے اونچی نشست والی کرسی پر بڑی شان و تمکنت سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں پر گول فریم کا اسمارٹ چشمہ تھا اور ان کے سامنے میز پر ایک فائل رکھی ہوئی تھی جس میں بے شمار کاغذات تھے۔ پرائم منسٹر ایک ایک کر کے ان کاغذات پر اپنے دستخط کر رہے تھے۔ فائل کے آخری کاغذ پر انہوں نے دستخط کیے اور پھر فائل بند کر کے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا دی، جیسے مسلسل اور کافی دیر کام کر کے وہ بری طرح سے تھک گئے ہوں۔ انہوں نے آنکھوں سے چشمہ اتار کر اسی فائل پر رکھ دیا۔ اسی لمحے میز پر پڑے ہوئے کئی رنگوں کے بے شمار فون میں سے ایک فون کی گھنٹی بج اٹھی تو ان کے چہرے پر یکدم ناگواری کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی اور پھر انہوں نے ہاتھ بڑھا کر سفید رنگ کا فون اٹھا لیا۔ یس، پرائم منسٹر نے سخت لہجے میں کہا۔ کرنل شکلا بول رہا ہوں سر۔ دوسری طرف سے ان کے ملٹری سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کرنل شکلا، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ میں بے حد مصروف ہوں، اور جب تک میں مصروف ہوں تم کسی کو اندر نہیں بھیجو گے اور نہ مجھے کوئی کال ٹرانسفر کرو گے۔ کیا تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، یا تم جان بوجھ کر مجھے ڈسٹرب کرنے کے موڈ میں ہو؟ پرائم منسٹر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ سوری سر، اسرائیل سے ایک ایمرجنسی کال آئی ہے، اس لیے مجھے آپ کو ڈسٹرب کرنا پڑا۔ دوسری طرف سے ملٹری سیکرٹری نے کہا۔ اسرائیل؟ اوہ، کیا پرائم منسٹر آن لائن ہیں؟ پرائم منسٹر نے چونک کر کہا۔ نہیں سر، ان کے ملٹری سیکرٹری سر ڈیوڈ لائن پر ہیں۔ وہ کافی دیر سے آپ کے ڈائریکٹ نمبرز پر کال کر رہے ہیں، لیکن آپ نے چونکہ فونز آف کر رکھے ہیں اس لیے انہوں نے مجھے کال کر کے ایمرجنسی طور پر آپ سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ کرنل شکلا نے کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، کراؤ بات، پرائم منسٹر نے کہا۔ اسرائیلی پرائم منسٹر کی سیکرٹری کی کال کا سن کر ان کے چہرے سے غصہ کافور ہو گیا تھا۔ یس سر، بات کریں، ملٹری سیکرٹری کرنل شکلا نے کہا، اور پھر چند لمحوں کے بعد پرائم منسٹر کی دوسری آواز سنائی دی۔ اسرائیلی پرائم منسٹر کا سیکرٹری ڈیوڈ بول رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس، پرائم منسٹر آف کافرستان، پرائم منسٹر نے اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسرائیلی پرائم منسٹر آپ سے کافی دیر سے رابطہ کر رہے ہیں جناب، لیکن آپ کی طرف سے کال ریسیو نہیں کی جا رہی۔ کیا آپ نے اپنے ڈائریکٹ فونز آف کر رکھے ہیں؟ دوسری طرف سے اسرائیلی پرائم منسٹر کے ملٹری سیکرٹری سر ڈیوڈ نے کہا۔ جی ہاں، میں کچھ ضروری کام میں مصروف تھا، اس لیے میں نے تمام فونز آف کر رکھے تھے۔ میں ابھی ان فونز کو آن لائن کرتا ہوں، پرائم منسٹر نے کہا۔ اوکے، فون آن کر کے آپ اسرائیلی پرائم منسٹر سے رابطہ کر لیں، وہ کسی ایمرجنسی سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اسرائیلی پرائم منسٹر کے ملٹری سیکرٹری سر ڈیوڈ نے کہا۔ اوکے، میں ابھی ان سے بات کر لیتا ہوں، پرائم منسٹر نے کہا، تو دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا۔ کافرستانی پرائم منسٹر نے ریسیور کریڈٹ پر رکھا اور سائڈ پر پڑے انٹرکام کا ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس سر، لاؤڈر سے ان کے ملٹری سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ریڈ فون آن کر کے اس کی لائن ڈائریکٹ کر دو، پرائم منسٹر نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کرنل شکلا نے کہا۔ اور سنو، میں اسرائیلی پرائم منسٹر سے خصوصی بات کرنے لگا ہوں، اس میں مجھے خاصا وقت بھی لگ سکتا ہے۔ اس دوران اگر کافرستان کے پریزیڈنٹ کی بھی کال آ جائے تو تم اس کال کو مجھے ٹرانسفر نہیں کرو گے، کوئی بھی بہانہ بنا کر انہیں ٹال دینا، پرائم منسٹر نے کہا۔ یس سر، آپ بے فکر رہیں سر، کرنل شکلا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پرائم منسٹر نے انٹرکام آف کر دیا۔ اسی لمحے میز پر پڑے ہوئے سرخ رنگ کے فون سے کلک کی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی اس پر لگا ہوا ایک سرخ رنگ کا چھوٹا سا بلب جل اٹھا، جس کا مطلب تھا کہ کرنل شکلا نے ان کا فون ڈائریکٹ کر دیا ہے۔ پرائم منسٹر نے ہاتھ بڑھا کر
سرخ رنگ کے فون کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور اسرائیلی پرائم منسٹر سے ڈائریکٹ نمبر پریس کر دیے۔ یس، پرائم منسٹر آف اسرائیل اسپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے اسرائیلی پرائم منسٹر کی مخصوص آواز سنائی دی۔ پرائم منسٹر آف کافرستان عرض کر رہا ہوں جناب۔ کافرستانی پرائم منسٹر نے بڑے میٹھے اور خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ اوہ میں آپ کی ہی کال کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا کیا ہے آپ نے میرے کام کے سلسلے میں؟ دوسری طرف سے اسرائیلی پرائم منسٹر نے پوچھا۔ آپ کا کام ہو جائے گا جناب، آپ فکر کیوں کر رہے ہیں؟ کافرستانی پرائم منسٹر نے کہا۔ فکر نہ کروں تو اور کیا کروں؟ آپ نے کہا تھا کہ میرا کام چند دنوں میں ہو جائے گا، لیکن آج 10 روز گزر چکے ہیں۔ آپ نے نہ ہی اب تک میرا کام کیا ہے، نہ ہی اس بارے میں مجھے کوئی رپورٹ دی ہے۔ دوسری طرف سے اسرائیلی پرائم منسٹر نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ جناب، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بڑے صبر اور تحمل سے کیے جاتے ہیں۔ جلد بازی ایسے کاموں میں نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ میں نے آپ سے 1 ماہ کا وقت مانگا تھا اور کہا تھا کہ 1 ماہ کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا۔ ابھی 1 ماہ پورا ہونے میں 20 روز باقی ہیں۔ ان 20 روز میں آپ کا کام کر دیا جائے گا اور اس کا میں آپ سے پہلے ہی وعدہ کر چکا ہوں۔ آپ ذرا صبر سے کام لیجئے۔ کافرستانی پرائم منسٹر نے نرم لہجے میں کہا۔ 20 دن؟ ابھی مجھے مزید 20 دن تک انتظار کرنا پڑے گا؟ کیا یہ کام جلدی نہیں ہو سکتا؟ اسرائیلی پرائم منسٹر نے پریشان لہجے میں کہا۔ جناب، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں جس طریقے سے کام کروں گا اس میں وقت ضرور لگے گا، مگر اس کا رزلٹ 100% ہمارے حق میں ہوگا۔ کافرستانی پرائم منسٹر نے کہا۔ لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ میرے کام کے لیے آپ کسی سرکاری ایجنسی کو استعمال کریں گے یا سینڈیکیٹ کو ہائر کریں گے؟ اسرائیلی پرائم منسٹر نے پوچھا۔ آپ اس بات کو چھوڑ دیں، میں سرکاری ایجنسی کا استعمال کروں یا کسی سینڈیکیٹ سے کام لوں۔ جب میں نے آپ کو بار بار یقین دلایا ہے کہ آپ کے کاغذات آپ کو مل جائیں گے تو آپ خواہ مخواہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کافرستانی پرائم منسٹر نے قدرے ناگوار لہجے میں کہا تو دوسری طرف سے چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اوکے، مجھے آپ کی ذات پر اعتماد ہے۔ اب میں آپ کو 20 روز بعد فون کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ 20 روز بعد مجھے کوئی دوسری دعویٰ نہیں سنائیں گے اور میرے کاغذات مجھ تک پہنچ جائیں گے۔ اسرائیلی پرائم منسٹر نے کہا۔ اوکے، کافرستانی پرائم منسٹر نے جواب دیا۔ ایک اور بات، کافرستانی پرائم منسٹر کی بات سن کر دوسری طرف سے کہا گیا۔ فرمائیں۔ کافرستانی پرائم منسٹر نے کہا۔ میں نے اسرائیل کی طرف سے آپ کو مراد دینے کا کہا تھا۔ اس کا اعلان بھی میں تب کروں گا جب مجھے وہ کاغذات مل جائیں گے جن میں میری جان اٹکی ہوئی ہے۔ اسرائیلی پرائم منسٹر نے کہا۔ لیکن آپ نے خود کہا تھا کہ… کافرستانی پرائم منسٹر نے کچھ کہنا چاہا۔ نو مسٹر، ڈیل ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو ذاتی طور پر پیکج دیا ہے۔ اس کے لیے مجھے کوئی نہ کوئی بہانہ تو بنانا ہوگا تاکہ آپ کو دی جانے والی مراد کا سن کر کوئی کافرستان اور اسرائیل پر انگلی نہ اٹھائے۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر میں مراد کا اعلان کروں اور ادھر آپ میرا کام ہی نہ کر سکیں۔ ایسی صورت میں مجھے آپ کو اس قدر مراد دینے کا کیا فائدہ ہوگا؟ پھر جس طرح میں نے ان مراد کے سلسلے میں منظوری حاصل کی ہے یہ میں جانتا ہوں۔ اس کے لیے میں نے سوچا ہے کہ یہ کام میں تبھی کروں گا جب مجھے آپ کی طرف سے کامیابی کی فائل مل جائے گی۔ اسرائیلی پرائم منسٹر نے لمبی چوڑی تقریر کرتے ہوئے کہا تو کافرستانی پرائم منسٹر نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ اوکے، کامیابی کی رپورٹ تو میں آپ کو دے ہی دوں گا، مگر کاغذات میں آپ کے ہاتھوں میں تب دوں گا جب آپ باقاعدہ کافرستان کو مراد دینے کا اعلان کر دیں گے۔ کافرستانی پرائم منسٹر نے کہا۔ ہاں، یہ بات مانی جا سکتی ہے۔ اسرائیلی پرائم منسٹر نے کہا۔ مراد کے ساتھ ساتھ آپ کو وعدے کے مطابق میرے فورن اکاؤنٹس میں طے شدہ اماؤنٹ بھی جمع کرانی ہوگی۔ کافرستانی پرائم منسٹر نے کہا۔ میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ آپ سے جو ڈیل ہوئی ہے اسے پورا کرنا میرا کام ہے۔ اسرائیلی پرائم منسٹر نے ہنس کر کہا تو کافرستانی پرائم منسٹر کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تھینک یو، اور اب مجھے اجازت دیں تاکہ میں آپ کے کام کے لیے اپنا لائحہ عمل پر عمل کر سکوں۔ کافرستانی پرائم منسٹر نے کہا۔ اوکے، اسرائیلی پرائم منسٹر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کافرستانی پرائم منسٹر نے ریسیور کریڈر پر رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر گہرے سوچ و فکر کے تاثرات نمایاں تھے۔
چند لمحے سوچتے رہے، پھر انہوں نے انٹرکام کا بٹن پریس کر دیا۔ یس سر، دوسری طرف سے ملٹری سیکرٹری کرنل شکرا کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ڈی ایس ٹرانسمیٹر لے کر اندر آؤ، کافرستانی پرائم منسٹر نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، ابھی حاضر ہوتا ہوں، کرنل شکرا نے کہا تو پرائم منسٹر نے انٹرکام آف کر دیا۔ چند لمحوں کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لمبا چوڑا نوجوان اندر آ گیا۔ اس کے جسم پر باقاعدہ فوجی وردی تھی اور اس نے ہاتھ میں ایک جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر پکڑا ہوا تھا۔ اندر آتے ہی اس نے فوجی انداز میں سلوٹ کیا۔ آ جاؤ، پرائم منسٹر نے کہا تو کرنل شکرا آگے بڑھا اور اس نے مؤدبانہ انداز میں ٹرانسمیٹر پرائم منسٹر کی طرف بڑھا دیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، پرائم منسٹر نے اسے ٹرانسمیٹر لیتے ہوئے کہا تو کرنل شکلا نے ایک بار پھر انہیں سلوٹ کیا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ پرائم منسٹر نے ٹرانسمیٹر کا ایک بٹن پریس کر کے اسے آن کیا اور اس کے دوسرے نمبر پریس کر کے فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے لگا۔ ٹرانسمیٹر سے ٹوں ٹوں کی آوازیں نکلیں اور پھر اچانک ٹرانسمیٹر پر لگا ہوا ایک بلب روشن ہو گیا۔ ہیلو ہیلو، پی ایم کالنگ، اوور۔ سبز بلب آن ہوتے ہی پرائم منسٹر نے ٹرانسمیٹر منہ کے قریب کرتے ہوئے کہا، یس سر، شنکر داس اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں کے بعد دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی، شنکر داس، مہاراج کے بارے میں کیا انفارمیشن ہے؟ تپسیا کر کے کوپا سے باہر آ گئے ہیں یا نہیں؟ اوور، پرائم منسٹر نے پوچھا۔ نو سر، ابھی تک وہ کوپا میں ہی ہیں۔ جیسے ہی ان کی تپسیا ختم ہوگی وہ کوپا سے باہر آئیں گے، میں آپ کو فوراً انفارم کر دوں گا۔ اوور، شنکر داس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ 10 روز ہو چکے ہیں، ابھی تک ان کی پوجا ہی ختم نہیں ہوئی۔ کب ان کی پوجا ختم ہوگی اور وہ میرے کام کے بارے میں کب بتائیں گے؟ اوور، پرائم منسٹر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، میں کیا کہہ سکتا ہوں سر، آپ کے حکم سے میں پچھلے 10 روز سے ان کی پوجا ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ اوور، شنکر داس نے کہا، اوکے، انتظار کرو، جیسے ہی وہ کوپا سے باہر آئیں فوراً مجھے کال کرنا۔ اوور، پرائم منسٹر نے کہا، یس سر، اوور۔ دوسری طرف سے شنکر داس نے کہا تو پرائم منسٹر نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ ان کی پیشانی پر لاتعداد شکنیں پھیل گئی تھیں اور ان کی آنکھوں میں سوچ کے گہرے سائے لہرانے شروع ہو گئے تھے۔ نہ جانے کالی مہاراج ایسی کون سی پوجا میں مصروف ہیں کہ 10 روز سے وہ کوپا سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ اگر اسی طرح 10-20 دن اور وہ کوپا سے باہر نہ نکلے تو میں اسرائیلی پرائم منسٹر کو کیا جواب دوں گا؟ پرائم منسٹر نے پریشانی سے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ انہوں نے ملٹری سیکرٹری کو کچھ کہنے کے لیے انٹرکام کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اسی لمحے ان کے سامنے میز پر رکھا ہوا ٹرانسمیٹر جاگ اٹھا۔ اس سے ٹوں ٹوں کی آوازیں نکلیں اور ساتھ ہی سبز رنگ کا بلب روشن ہو گیا۔ کیا مطلب؟ ابھی تو میری شنکر داس سے بات ہوئی ہے، اب اسے کیا یاد آ گیا ہے؟ پرائم منسٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور ٹرانسمیٹر اٹھا کر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، شنکر داس کالنگ فرام شاکار، اوور۔ دوسری طرف سے شنکر داس کی تیز آواز سنائی دی، یس، پرائم منسٹر اٹینڈنگ یو، اوور۔ پرائم منسٹر نے تحکمانہ لہجے میں کہا، سوری سر، کال کرنے کی معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو یہ بتانے کے لیے کال کی ہے کہ گرو مہاراج کوپا سے باہر آ گئے ہیں، اوور۔ دوسری طرف سے شنکر داس نے کہا، اوہ، مگر تم نے تو کہا تھا کہ وہ ابھی باہر نہیں آئے، اوور۔ پرائم منسٹر نے کہا، سر، جیسے ہی آپ سے رابطہ ختم ہوا اسی وقت گرو مہاراج کوپا سے باہر آ گئے تھے، میں نے انہی کے کہنے پر آپ کو کال کی ہے، اوور۔ دوسری طرف سے شنکر داس نے کہا، کیا کہہ رہے ہیں وہ، اوور۔ پرائم منسٹر نے کہا، ان کے لہجے میں اشتیاق کی جھلک نمایاں تھی، آپ خود بات کر لیں سر، اوور۔ دوسری طرف سے شنکر داس نے کہا، اوکے، کراؤ بات، اوور۔ پرائم منسٹر نے کہا، بھیرو ناتھ بول رہا ہوں منتری جی، اوور۔ دوسری طرف سے ایک تیز اور بھیڑیے کسی غراہٹ نما آواز سنائی دی، جے ہو مہاراج، میں آپ کا سیوک مہا منتری بول رہا ہوں، اوور۔ پرائم منسٹر نے اپنے لہجے میں انکساری پیدا کرتے ہوئے کہا، جے ہو منتری جی، میں نے آپ کی سمسیا کا اپائے ڈھونڈ لیا ہے، آپ فوراً میرے استھان پر آ جائیں، اوور۔ دوسری طرف سے گرو مہاراج نے کہا، اوہ، میں آپ کا بہت احسان مند ہوں گرو مہاراج، جو آپ نے میری پریشانی کا حل ڈھونڈ لیا ہے، میں آپ کے پاس جلد سے جلد پہنچنے کی کوشش کروں گا، اوور۔ پرائم منسٹر نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اور سنو، اپنے ساتھ کسی ایسی ناری کو لانا
جو تمہاری نظروں میں سب سے زیادہ ذہین، تیز ترار اور عقل مند ہو۔ اس ناری کی عمر 25 سال سے زیادہ نہ ہو، رنگ گورا اور خاص طور پر آنکھیں نیلی ہوں۔ اوور، گرو مہاراج نے کہا تو پرائم منسٹر کی آنکھوں میں حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ ناری؟ میں سمجھا نہیں مہاراج۔ اوور، پرائم منسٹر نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں صرف ناری کی نہیں، جاسوس ناری کی بات کر رہا ہوں مورخ۔ اس ناری کو اس قدر شکتیشالی بنا دوں گا کہ دنیا کا کوئی بھی جاسوس اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، اور وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالے گی اسے ہر حال میں پورا کر کے رہے گی۔ اوور، دوسری طرف سے گرو مہاراج نے کڑکدار لہجے میں کہا، اوہ میں سمجھ گیا مہاراج، بالکل سمجھ گیا۔ اوور، پرائم منسٹر نے گرو مہاراج کا کرخت لہجہ سن کر قدرے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، سمجھ گئے ہو تو جلدی پہنچو میرے پاس، اور یہ لو اپنے آدمی سے بات کر لو۔ اوور، دوسری طرف سے گرو مہاراج نے کہا، شنکر داس بول رہا ہوں سر، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اوور، اس بار شنکر داس کی آواز سنائی دی، تم وہیں رکو شنکر داس، میں زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹوں میں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں۔ اوور، پرائم منسٹر نے شنکر داس کی آواز سن کر کہا، یس سر، اوکے سر۔ اوور، شنکر داس نے کہا تو پرائم منسٹر نے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ گرو مہاراج نے مجھے اپنے ساتھ کسی لیڈی ایجنٹ کو لانے کے لیے کہا ہے۔ کون ہو سکتی ہے ایسی لیڈی جو خوبصورت بھی ہو، ذہین بھی، تیز ترار بھی اور چالاک بھی؟ پرائم منسٹر نے ہونٹ چبا کر سوچتے ہوئے انداز میں کہا۔ وہ کافی دیر تک سوچتے رہے۔ ان کے ذہن میں کئی لیڈی ایجنٹس کے نام آ رہے تھے، مگر ان میں وہ خوبیاں ایک ساتھ نہیں تھیں جن کے بارے میں گرو مہاراج نے انہیں کہا تھا۔ وہ لیڈی ایجنٹس ذہین، خوبصورت، تیز ترار اور چالاک تو ضرور تھیں، مگر ان میں سے کسی کی آنکھیں نیلی نہیں تھیں اور کسی کا رنگ گورا نہیں تھا۔ ایسی لڑکی کے بارے میں شاید کرنل شکلا کو کچھ معلوم ہو۔ پرائم منسٹر نے سر جھٹکتے ہوئے کہا اور انٹرکام کا بٹن پریس کر دیا۔ یس سر۔ دوسری طرف سے فوراً ملٹری سیکرٹری کرنل شکلا کی آواز سنائی دی، اندر آؤ، پرائم منسٹر نے کہا اور انٹرکام آف کر دیا۔ چند لمحوں کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور کرنل شکلا اندر داخل ہوا۔ سر، کرنل شکلا نے پرائم منسٹر کو سلوٹ کرتے ہوئے کہا، بیٹھو۔ پرائم منسٹر نے کہا تو کرنل شکلا بیٹھ گیا۔ کرنل شکلا، کافرستانی سیکرٹ سروس اور دوسری تمام سرکاری ایجنسیوں کے بارے میں تم جانتے ہو۔ کیا تمہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ کسی ایجنسی میں کون سا ایجنٹ یا لیڈی ایجنٹ کام کرتی ہے؟ پرائم منسٹر نے غور سے کرنل شکلا کو دیکھتے ہوئے کہا، یس سر، تقریباً تمام ایجنٹس اور لیڈی ایجنٹس کا میرے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ کرنل شکلا نے جواب دیتے ہوئے کہا، گڈ، اب ایک کام کرو، سیکرٹ سروس سمیت تمام ایجنسیوں کی لیڈی ایجنٹس کا احاطہ کرو اور مجھے بتاؤ ان میں سے کون سی لیڈی ایجنٹ ہے جس کا رنگ گورا اور آنکھیں نیلی ہیں اور وہ دوسری لیڈی ایجنٹوں سے زیادہ ذہین اور چالاک ہے۔ پرائم منسٹر نے کہا، میری نظر میں تو ایسی ایک ہی لڑکی ہے سر۔ کرنل شکلا نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، کون ہے وہ؟ کیا نام ہے اس کا؟ پرائم منسٹر نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا، ریڈ سروس کی چیف ایجنٹ لیڈی سادھنا۔ کرنل شکلا نے کہا تو پرائم منسٹر بے اختیار چونک پڑا۔ لیڈی سادھنا؟ اوہ، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، واقعی لیڈی سادھنا انتہائی ذہین، تیز ترار ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد خوبصورت بھی ہے، اور اس کی آنکھیں بھی بے حد چمکدار اور نیلی ہیں۔ پرائم منسٹر نے کہا، یس سر، حال ہی میں ریڈ سروس تشکیل دی گئی ہے اور اس سروس نے دوسری تمام ایجنسیوں اور کافرستانی سیکرٹ سروس تک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ لیڈی سادھنا اور اس کے ممبرز نے ملک کے مفادات کے لیے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں وہ واقعی قابل داد ہیں۔ کرنل شکلا نے جواب دیتے ہوئے کہا، یس، واقعی لیڈی سادھنا نے کچھ ہی عرصے میں کافرستان میں اپنی دھاک بٹھا لی ہے۔ اس نے واقعی کافرستان کے لیے وہ کام انجام دیے ہیں جن کو کرنے کے لیے دوسری ایجنسیاں اور کافرستانی سیکرٹ سروس تک پیچھے ہٹ گئی تھیں۔ پرائم منسٹر نے کہا، کیا آپ لیڈی سادھنا کو کسی مشن پر بھیجنا چاہتے ہیں سر؟ کرنل شکلا نے کہا، ہاں، تم ایسا کرو، فوراً اسے کال کرو اور اسے کہو کہ فوراً مجھ سے آ کر ملے۔ پرائم منسٹر نے کہا، اوکے سر۔ کرنل شکلا نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔
اسے پرائم منسٹر سے سوال و جواب کرنے کی عادت نہیں تھی، اس لیے اس نے پرائم منسٹر سے اس مشن کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا جس کے لیے پرائم منسٹر نے لیڈی سادھنا کو بلایا تھا۔ لیڈی سادھنا کا مجھے پہلے خیال کیوں نہیں آیا؟ وہ واقعی انتہائی نڈر، چلاک اور ذہین ترین ایجنٹ ہے۔ اسپیشل مشن کے لیے مجھے سب سے پہلے اس سے ہی بات کرنی چاہیے تھی۔ وہ اسپیشل مشن کے لیے ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے۔ میں نے ایسے ہی گرو مہاراج سے بات کر لی، لیکن بہرحال جو ہونا تھا ہو گیا۔ اگر گرو مہاراج لیڈی سادھنا کو اور زیادہ شکتیشالی بنا دیں گے تو لیڈی سادھنا کی صلاحیتیں 1000 گنا بڑھ جائیں گی۔ اگر گرو مہاراج لیڈی سادھنا کو ماورائی طاقتوں سے نواز دیں تو لیڈی سادھنا کی صلاحیتیں اور ماورائی طاقتیں مل کر سونے پہ سہاگا بن جائیں گی، اور لیڈی سادھنا انتہائی زیرک اور لازوال قوتوں کی ملکہ بن جائے گی جس کا دنیا میں کوئی بھی ایجنٹ مقابلہ نہیں کر سکے گا، اور لیڈی سادھنا کبھی اور کسی معاملے میں ناکامی کا منہ نہیں دیکھے گی۔ دنیا کی تمام کامیابیاں خود چل کر اس کے قدموں میں آ گریں گی۔ کرنا شکرا کے جانے کے بعد پرائم منسٹر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، وہ خیالوں میں ہی لیڈی سادھنا کو ایک خوفناک اور طاقتور جادوگرنی کے روپ میں دیکھ رہے تھے جس کی شکتیاں بے مثال اور لازوال تھیں۔ ایک ایسی لڑکی جو ذہانت اور فطانت کے ساتھ ساتھ معکوف الفطرت صلاحیتوں کی ملکہ تھی، جو آنکھوں اور ہاتھوں کے اشاروں سے کچھ بھی کر سکتی تھی، اور جس کے مقابلے پر آ کر بڑے سے بڑا سورما لمحوں میں مٹی کے پتلے کی طرح ڈھیروں کا رہ سکتا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد کمرے میں ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی داخل ہوئی۔ اس نے بلو جینز اور ہلکے بلو رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کی آنکھیں نیلی اور سر کے بال کاندھوں تک تراشیدہ اور اخروٹی رنگ کے تھے۔ وہ شکل صورت سے ہی پرانے زمانے کی دیومالی کہانیوں کی دیوی نظر آ رہی تھی۔ اس کی فراخ پیشانی اور اس کی نیلی آنکھوں کی تیز چمک اس کی ذہانت کی غماز تھیں۔ آپ نے مجھے یاد فرمایا تھا سر، لڑکی نے میز کے قریب آ کر نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا تو پرائم منسٹر یوں چونک پڑے جیسے وہ سوچوں کے سمندر میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ انہیں اس لڑکی کے اندر آنے کا پتہ ہی نہ چلا ہو۔ اوہ لیڈی سادھنا، تم کب آئیں؟ پرائم منسٹر نے چونک کر کہا۔ ابھی آئی ہوں سر، لیڈی سادھنا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، آؤ بیٹھو، مجھے تم سے چند ضروری باتیں کرنی ہیں، پرائم منسٹر نے کہا تو لیڈی سادھنا ان کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ گرو مہاراج بھیرو ناتھ کو جانتی ہو تم؟ پرائم منسٹر نے چند لمحے توقف کے بعد لیڈی سادھنا سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ گرو مہاراج بھیرو ناتھ؟ آپ شاید شاکار جنگل کے مہا گرو کی بات کر رہے ہیں، لیڈی سادھنا نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا۔ ہاں میں انہی کی بات کر رہا ہوں، پرائم منسٹر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، میں کیا، انہیں تو سارا کافرستان جانتا ہے، وہ بہت بڑے گیانی اور مہاپرش ہیں، لیڈی سادھنا نے کہا۔ گڈ، اب سنو، گرو مہاراج نے تمہیں اپنے پاس بلایا ہے، وہ تمہیں اپنے گیان سے اور زیادہ مہاشکتیشالی اور معکوف الفطرت بنانا چاہتے ہیں، پرائم منسٹر نے کہا تو لیڈی سادھنا بری طرح سے چونک پڑی۔ اس کے چہرے پر یکدم حیرت اور تجسس کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ مجھے، لیکن لیڈی سادھنا نے کچھ کہنا چاہا تو پرائم منسٹر نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ کہنے سے روک دیا۔ میں تم سے ایک ضروری کام لینا چاہتا ہوں لیڈی سادھنا، اس کے لیے تمہارے پاس ماورائی طاقتوں کا ہونا بے حد ضروری ہے، پرائم منسٹر نے کہا۔ ایسا کیا کام ہے سر جس کے لیے آپ کے خیال میں میرے پاس ماورائی طاقتیں ہونا ضروری ہیں؟ لیڈی سادھنا نے حیران ہو کر پوچھا۔ پہلے تم ماورائی طاقتیں حاصل کر لو، پھر بتاؤں گا، پرائم منسٹر نے کہا۔ اوکے سر، اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو میں کیا کہہ سکتی ہوں، لیڈی سادھنا نے کاندھے اچھالتے ہوئے کہا۔ گڈ، میں ملٹری سیکرٹری کو ہیلی کاپٹر تیار کرنے کا کہتا ہوں، پھر ہم یہاں سے شاکار جنگل جانے کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ اوکے، پرائم منسٹر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اوکے سر، لیڈی سادھنا نے کہا تو پرائم منسٹر نے انٹرکام کا بٹن پریس کیا اور پھر ملٹری سیکرٹری کو ہدایات دینے لگے۔ مہا یوگی بھیرو ناتھ۔ شاکار جنگل کافرستان کے شمالی علاقے میں دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ کافرستانی حکومت چونکہ اس جنگل سے ہر قسم کی لکڑی حاصل کرتی تھی، اس لیے اس جنگل میں خطرناک جانور تو تھے مگر ان کی بہتات نہ تھی۔ ان جنگلوں میں عموماً سرخ اور سفید خرگوشوں کے ساتھ ساتھ ہر نسل کے ہرن اور دوسرے بہت سے جانور پائے جاتے تھے جن کے شکار کے لیے دور دراز سے شکاری پارٹیاں یہاں آتی رہتی تھیں۔ ان شکاری پارٹیوں کو شکار کے لیے اور درختوں کے حصول کے لیے جنگل کو 3 الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔
جہاں شکار کھیلا جاتا تھا وہاں سے درخت نہیں کاٹے جاتے تھے، اور جہاں سے درخت کاٹے جاتے تھے وہاں شکاریوں کے آنے پر سختی سے پابندی تھی۔ جنگل کا تیسرا بڑا حصہ ان دونوں حصوں سے الگ تھا۔ اس طرف شکاری تو کیا، سرکاری افراد کے جانے پر بھی پابندی تھی۔ جنگل کے اس حصے کو بلو فارسٹ کا نام دیا گیا تھا۔ بلو فارسٹ پر ایک مہایوگی گرو بھیرو ناتھ کی حکمرانی تھی۔ یہ یوگی اپنے نام کی طرح کافرستان میں کسی دہشت کی طرح چھایا ہوا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس یوگی کے پاس شکتیشالی بدروہیں ہیں جن سے کام لے کر وہ بڑے بڑے برج الٹا دیتا تھا۔ اس یوگی کا نام سن کر کافرستان کے ہر بڑے اور چھوٹے شہری کو دانتوں پسینہ آ جاتا تھا۔ جنگل میں مہایوگی نے اپنے رہنے کے لیے خاطر خواہ انتظام کر رکھا تھا۔ بظاہر وہ جنگلوں میں رہنے والے وحشیوں کی طرح گھاس پھوس کی جھونپڑیاں بنی ہوئی تھی، مگر ان جھونپڑیوں میں مہایوگی کے لیے ہر آسائش کا سامان موجود تھا۔ جنگل میں اس کے بے شمار چیلے اور داسیاں تھیں جو اس کی خدمت کے لیے مامور تھیں۔ مہایوگی زیادہ تر جنگل کے جنوبی حصے میں موجود ایک پہاڑی غار میں رہتا تھا، جہاں وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتا تھا اور بڑی بڑی اور طاقتور بدروہوں کو اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ جب وہ غار سے باہر آتا تھا تو یہی چیلے اور اس کے غلام اس کے سامنے جھک جھک جاتے تھے۔ مہایوگی ایک 70 سالہ بوڑھا تھا۔ اس کے سر اور داڑھی مونچھوں کے بال بے ہنگم انداز میں بڑھے ہوئے تھے، جنہیں اس نے مختلف رنگوں کے دھاگوں سے باندھ رکھا تھا۔ اس کا رنگ سیاہ، آنکھیں بڑی بڑی اور انتہائی سرخ تھیں۔ بوڑھا ہونے کے باوجود اس میں جوانوں کی سی طاقت تھی۔ وہ دیکھنے میں خاصا صحت مند اور مضبوط جسم کا مالک نظر آتا تھا، البتہ اس کے چہرے پر عجیب سی جھریاں تھیں جو اسے بے حد بھیانک اور ہیبت ناک ظاہر کرتی تھی۔ مہایوگی اپنی مخصوص جھونپڑی میں گھاس پھوس کی چٹائی پر آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ دائیں کندھے پر تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اٹھا کر، جس میں سیاہ دانوں والی بڑی سی مالا تھی، وہ اس مالوں کو انگلیوں سے مسلسل پھیر رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر سفید رنگ کا گیوگوں والا ترشول کا مخصوص نشان چمک رہا تھا۔ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل پرائم منسٹر اور لیڈی سادنا بیٹھے ہوئے تھے، جن کے ہاتھ معافی مانگنے والے انداز میں جڑے ہوئے تھے۔ ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں ایک اسپیشل ہیلی کاپٹر سے کچھ دیر پہلے ہی وہاں پہنچے تھے۔ مہایوگی کا حکم تھا، اس لیے ان دونوں کو ہاتھ باندھ کر اس کی جھونپڑی میں پہنچایا گیا۔ مہایوگی مسلسل پوجا میں مصروف تھا۔ اس نے ایک بار بھی ان کو آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ دونوں اس کے احترام میں نیچے بیٹھ گئے تھے۔ پھر اچانک مہایوگی کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ وہ سرخ سرخ آنکھوں سے لیڈی سادنا کو گھورنے لگا۔ ابلاشا، اس ناری کے لیے ابلاشا ٹھیک رہے گی۔ وہی اس کے جسم میں سما کر اسے شکتیشالی اور مہان بنا سکتی ہے، مہایوگی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز سن کر پرائم منسٹر اور لیڈی سادنا چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ آپ نے مجھ سے کچھ فرمایا ہے مہاراج، کافرستانی پرائم منسٹر نے متانت بڑے لہجے میں کہا۔ اس سندری کو باہر بھیج دو، ہم تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں، مہایوگی نے کہا۔ تو لیڈی سادنا نے پرائم منسٹر کی طرف دیکھا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیڈی سادنا نے مہایوگی کو پرنام کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی، اور اس کے ہاتھ اسی طرح جڑے ہوئے تھے اور وہ الٹے قدموں جھونپڑی سے باہر نکل گئی۔ تم نے بہت اچھی سندری کا انتخاب کیا ہے۔ ابلاشا کے لیے اس سندری سے بہتر کوئی اور شریر نہیں ہو سکتا، مہایوگی نے پرائم منسٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں سمجھا نہیں مہاراج، پرائم منسٹر نے چونک کر پوچھا۔ ہم نے تمہارے کام کے لیے مہاشیطان کی سب سے بڑی داسی ابلاشا کا انتخاب کیا ہے۔ ابلاشا ایک شکتیشالی اور بلوان شیطانی ذریت ہے۔ ہم اسے اس سندری کے شریر میں داخل کر دیں گے، جس سے ابلاشا نئی زندگی حاصل کر لے گی، اور پھر ابلاشا ایک نئی طاقت اور نئے روپ میں زندہ ہو جائے گی، جس سے تم اپنی مرضی کا کام لے سکو گے، مہایوگی نے کہا۔ اوہ، اگر ابلاشا لیڈی سادنا کے جسم میں سما گئی تو کیا لیڈی سادنا زندہ رہے گی؟ پرائم منسٹر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اس سندری کو اب ہمیشہ کے لیے ابلاشا بن کر رہنا ہوگا۔ سندری سادنا بظاہر زندہ ہوگی، مگر اس میں ابلاشا اپنی تمام شکتیوں کے ساتھ موجود ہوگی۔ اس کے لیے ظاہر ہے سندری سادنا کی روح مجھے اس کے شریر سے نکالنا ہوگی، مہایوگی نے کہا۔ تو پرائم منسٹر کا چہرے کا رنگ بدل گیا۔ لیکن مہاراج، پرائم منسٹر نے پریشانی کے عالم میں کہا، پرنتو کچھ نہیں، میں نے جو فیصلہ کیا ہے اس پر اب ہر حال میں عمل ہوگا۔ سندری سادنا کو ہر حال میں ابلاشا بننا پڑے گا، مہایوگی نے اس بار کڑک لہجے میں کہا۔ تو پرائم منسٹر خاموش ہو گئے۔ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کیسے منع کر سکتا ہوں، پرائم منسٹر نے کہا۔
اب تم جاؤ، 3 روز کے بعد سندری جب تمہارے پاس آئے گی تو سندری سادھنا نہیں بلکہ ابلاشا ہوگی، مہان ابلاشا، مہایوگی نے کہا تو پرائم منسٹر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ مہایوگی کو پرنام کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے مہایوگی کو پرنام کیا اور الٹے قدموں جھوپڑی سے باہر آ گئے۔ باہر لیڈی سادھنا بڑی بے چینی سے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ انہیں جھوپڑی سے باہر آتا دیکھ کر وہ تیزی سے ان کی طرف لپکی۔ کیا ہوا سر؟ کیا کہا مہاراج نے؟ لیڈی سادھنا نے پوچھا۔ سادھنا، مہاراج تمہیں لازوال اور زبردست ماورائی شکتیاں دینا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم کچھ دنوں کے لیے ان کے پاس رک جاؤ، پرائم منسٹر نے کہا۔ ان کے لہجے میں کھوکھلا پن تھا جسے لیڈی سادھنا نے واضح طور پر محسوس کر لیا تھا۔ مجھے یہاں رکنا ہوگا؟ مگر سر، میں یہاں اکیلی کیسے رک سکتی ہوں؟ نہیں سر، معلوم نہیں کیوں مجھے بے حد خوف محسوس ہو رہا ہے۔ میں یہاں نہیں رکوں گی سر، کبھی نہیں، لیڈی سادھنا نے کہا۔ یہ مہاراج کا حکم ہے سادھنا، ان کے حکم تو بہرحال تمہیں ماننا ہی ہوگا۔ تم تو جانتی ہو ان کے سامنے کسی کا زور نہیں چلتا، پرائم منسٹر نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ میں جانتی ہوں سر، لیکن پلیز آپ مہاراج سے بات کریں۔ آج میں یہاں نہیں رک سکتی، اگر میں آج یہاں رک گئی تو… لیڈی سادھنا کہتے کہتے رک گئی۔ اس کے چہرے پر ایک انجان سا خوف ابھر آیا تھا، اسے اپنی آنکھوں میں موت کے سائے دکھائی دے رہے تھے۔ لیڈی ایجنٹ کے طور پر وہ انتہائی دلیر، نڈر اور بڑے دل کی مالکہ تھی، لیکن اب وہ یہاں کسی معصوم سی بچی کی طرح خوفزدہ لگ رہی تھی۔ سوری، میں مہاراج سے دوبارہ بات نہیں کر سکتا، ان کا ہر حرف پتھر پر لکیر ہوتا ہے۔ تمہیں ہر حال میں یہاں رکنا ہوگا، اب یہ میرا حکم ہے، سمجھی تم؟ پرائم منسٹر نے درست لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ لیڈی سادھنا کچھ کہتی، مٹیالے رنگ کا لباس پہنے ایک آدمی ان کے پاس آ گیا۔ جناب، مہاراج نے انہیں اپنے پاس بلایا ہے، آنے والے نے پرائم منسٹر سے مخاطب ہو کر کہا تو اس کی بات سن کر لیڈی سادھنا کا رنگ بدل گیا۔ سر، لیڈی سادھنا نے پرائم منسٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مہاراج تمہیں بلا رہے ہیں، جاؤ، جا کر مل لو ان سے، خود ان سے بات کرو، ہو سکتا ہے وہ تمہیں جانے کی اجازت دے دیں، پرائم منسٹر نے کہا تو لیڈی سادھنا خاموش ہو گئی۔ اوکے سر، میں خود بات کرتی ہوں مہاراج سے، لیڈی سادھنا نے کہا، اور پھر وہ مڑی اور تیز تیز چلتی ہوئی مہایوگی بھیروناتھ کی جھوپڑی میں داخل ہو گئی۔ مہایوگی اسی طرح مخصوص انداز میں بیٹھا تھا۔ نمستے مہاراج، لیڈی سادھنا نے جھوپڑی میں داخل ہو کر مہاراج یوگی کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ آؤ سندری، ہمارے پاس آؤ، مہاراج نے اسے سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ جی مہاراج، لیڈی سادھنا نے کہا اور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی اس کے قریب آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں نیچی تھیں، نہ جانے کیوں مہاراج کی سرخ آنکھوں سے اسے بے پناہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ادھر ہماری آنکھوں کی طرف دیکھو، مہایوگی نے پاٹدار آواز میں کہا تو لیڈی سادھنا نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس بار جو اس کی نظریں مہایوگی سے ملی، اچانک اسے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور اس کی نظریں مہایوگی کی نظروں سے یوں چپک گئیں جیسے لوہا مقناطیس سے چمکتا ہے۔ ہم تمہیں شکتی شالی اور مہا بلوان بنا رہے ہیں سندری، اس کے لیے تمہیں اپنے جسم کا بلیدان دینا پڑے گا، کیا تم ایسا کرو گی؟ بولو سندری، مہاراج نے اس کی طرف پلکیں چپکاتے ہوئے کہا۔ آپ کی جو آگیا ہو مہاراج، میں آپ کی داسی ہوں، لیڈی سادھنا نے خمار آلود آواز میں کہا۔ شاباش، تمہارا شریر تو یہی رہے گا سندری، مگر تمہاری آتما بدل جائے گی، تمہارے شریر میں مہا طاقتوں کی مالک ابلاشا کی آتما آ جائے گی، تمہارا دل، تمہارا دماغ اسی طرح کام کرے گا، لیکن اس میں مہا آتما ابلاشا کی مہمان قوتیں بھی شامل ہو جائیں گی، تم ایک مقوف الفطرت اور لازوال طاقتوں کی مالکہ بن جاؤ گی، ایسی طاقتوں کی مالکہ جس کا میرے سوا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا، اور اس کے بعد تمہیں دنیا ابلاشا کے نام سے جانے گی، مہایوگی نے کہا۔ جو آ گیا مہاراج، لیڈی سادھنا نے خمار بھرے لہجے میں کہا۔ شاباش، اب تم سو جاؤ، مجھے تم پر منتر پھونکنے ہیں، کل سورج نکلتے ہی تم ابلاشا کی طاقت لے کر نیا جنم لوگی، مہاراج نے کہا تو لیڈی سادھنا سر ہلا کر وہیں چٹائی پر لیٹ گئی، اور پھر اس کی آنکھیں خود بخود بند ہوتی چلی گئیں جیسے کسی نے اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا ہو۔ عمران، سلیمان، ارے او سلیمان، عمران نے اونچی آواز میں سلیمان کو پکارتے ہوئے کہا۔
فرانسکو ہیڈ کوارٹر کی تباہی کے بعد اس کے پاس چونکہ کوئی کیس نہیں تھا، اس لیے اس کے راوی میں چین ہی چین تھا۔ فراغت کے دنوں میں ظاہر ہے عمران فلیٹ میں رہتا تھا اور اسے کتابیں پڑھنے اور چائے پینے کے سوا جیسے کوئی اور کام ہی نہ ہوتا ہو۔ اب بھی اس کے ہاتھ میں ایک موٹی سی کتاب تھی اور وہ صوفے میں دھسا اسے پڑھ رہا تھا کہ اس نے اچانک کتاب سے نظریں ہٹاتے بغیر سلیمان کو پکارنا شروع کر دیا۔ جی صاحب۔ چند لمحوں کے بعد سلیمان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، بھائی 3.25 گھنٹے ہو گئے ہیں، ابھی تک چائے کا ایک کپ بھی نہیں ملا، کہیں تمہاری اور چائے کی آپس میں لڑائی تو نہیں ہو گئی؟ عمران نے کہا، ایسا ہی سمجھ لیں صاحب۔ سلیمان نے کہا تو عمران چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ عمران نے کتاب بند کر کے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مطلب یہ ہے کہ آپ پچھلے 1 ہفتے سے فلیٹ میں پڑے ہیں، اب تک 10 من دودھ، 20 کلو چینی، 10 کلو پتی کا مکسچر بنا کر آپ کے حلق میں اتر چکا ہے۔ میں نے آپ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے گھر کی تمام چیزیں بیچ دی ہیں۔ آپ نے چائے کا جو آخری کپ پیا تھا وہ میں نے آپ کو کچن کے تمام برتن بیچ کر پلایا تھا۔ اب نہ دودھ ہے، نہ چینی، نہ پتی ہے اور نہ کوئی برتن۔ اب میں آپ کو چائے کہاں سے پلاؤں اور کیسے پلاؤں؟ سلیمان نے کہا، کیا مجھے چائے پلانے کے لیے تم نے فلیٹ کی ساری چیزیں بیچ دی ہیں؟ عمران نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، ہاں، اب میں نے کباڑی کو بلایا ہے، کچھ ہی دیر میں وہ یہاں آ کر سٹنگ روم کا سارا فرنیچر اور یہ ساری کتابیں لے جائے گا، تو میں آپ کو بازار سے مزید 1 کپ چائے پلا دوں گا۔ سلیمان نے کہا تو عمران یکلق اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ صوفے اور کتابیں بیچ کر 1 کپ چائے؟ عمران نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، تو آپ کا کیا خیال ہے، چائے سستی ملتی ہے؟ آپ کو کتابوں سے فرصت ملے تو پتہ چلے کہ ہر چیز کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ دودھ کے ریٹ آسمان کو چھو رہے ہیں، چینی کا بھاؤ سونے کے برابر ہو گیا ہے، اور پتی، اس کا تو پوچھے مت، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ غریب آدمی کا جینا دوبھر ہو گیا ہے۔ آپ کو بھلا کسی غریب کا کیا احساس، آپ تو بس چائے پی پی کر عیش کر رہے ہیں۔ سلیمان نے کہا، ارے باپ رے، عیاشی! عمران نے چونکتے ہوئے کہا، اور نہیں تو کیا، آپ کے لیے چائے کا 1 کپ 1 لاکھ روپے کا بنتا ہے اور آپ دن میں 20 کپ چائے پی جاتے ہیں۔ خود سوچیں، لاکھوں کی چائے پی کر اب عیاشی نہیں کر رہے تو کیا کر رہے ہیں؟ یہی 10-20 لاکھ اگر آپ بچا کر کسی غریب کو دے دیں تو وہ آپ کو ساری عمر دعائیں دیتا رہے گا۔ سلیمان نے کہا، کس غریب کو؟ عمران نے پوچھا۔ دنیا میں ایک ہی غریب، مسکین اور مجبور انسان ہے جسے عرف عام میں سلیمان پاشا اور کنگال میاں کہتے ہیں۔ سلیمان نے مسکین سی صورت بناتے ہوئے کہا، بہت خوب، کیا میں جان سکتا ہوں کہ یہ مسکین، غریب اور مجبور انسان 10-20 لاکھ مجھ سے لے کر کیا دعا کرے گا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا، بہت سی دعائیں کروں گا سرکار، آپ کی درازی عمر کی، جلد سے جلد آپ کی شادی ہو، آپ کے 2-3 درجن بچے ہوں، آپ دودھوں نہائیں، پوتوں پھلیں، کبھی کوئی غم بھول کر بھی آپ کے پاس نہ آئے۔ سلیمان نے کہا، بس بغیر رقم دیے مجھے اتنی دعائیں مل رہی ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں 10-20 لاکھ دینے کی؟ عمران نے کہا تو سلیمان کا منہ بن گیا۔ سوچ لیں صاحب، میں اپنی دعائیں واپس بھی لے سکتا ہوں۔ سلیمان نے کہا، لے کر تو دکھاؤ، میں تمہارا سر توڑ دوں گا، تمہیں جان سے مار دوں گا۔ عمران نے مصنوعی غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اچھا تو آپ اب دھمکیوں پر اتر آئے ہیں؟ سلیمان نے کہا، میں صرف دھمکیاں نہیں دیتا بلکہ جو کہتا ہوں وہ کر کے بھی دکھاتا ہوں۔ عمران نے کہا، لگتا ہے کتابیں پڑھ پڑھ کر آپ کے ذہن میں خشکی آ گئی ہے، اور یہ خشکی عموماً پاگل پن کا موجب بن جاتی ہے۔ آپ سے کوئی بعید نہیں کہ آپ سچ مچ مجھے ہلاک کر دیں، مجھے فوراً اپنی حفاظت کا انتظام کر لینا چاہیے۔ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا، کیا کرو گے بندوبست؟ عمران نے پوچھا، میں سپر فیاض کو کال کرتا ہوں، اس سے بات کر کے اسے آپ کے مذموم عزائم سے آگاہ کر دوں گا اور اپنے لیے سیکیورٹی فورس منگوا لوں گا۔ سلیمان نے کہا، تو ٹھیک ہے، اگلے 1 گھنٹے تک اپنی حفاظت کا انتظام کر لو، کیونکہ اب سے ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ عمران نے کہا، سچ؟ سلیمان نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، ہاں سچ مچ۔ عمران نے کہا، ارے باپ رے، پھر تو مجھے ابھی کچھ کر لینا چاہیے، 1 گھنٹہ ختم ہونے میں 60 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔
سلیمان نے کہا اور تیزی سے عمران کے سامنے پڑی ہوئی میز کی طرف لپکا جس پر ٹیلی فون موجود تھا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور کان سے لگا کر نمبر پریس کرنے لگا۔ عمران اسے سینٹرل انٹیلیجنس کے نمبر ملاتے دیکھ کر مسکرا دیا۔ سلیمان سے نوک جھوک کرتے ہوئے اس نے سپر فیاض سے بھی دو ہاتھ کر لینے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا تھا اس کے ہاتھوں سپر فیاض کی درگت نہیں بنی تھی، اسی لیے اس نے سلیمان کو فون کرنے سے نہیں روکا۔ سامعین، اس دلچسپ ناول میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل سحر وائس کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے تاکہ مزید دلچسپ اور طنز و مزاح سے بھرپور ناول آپ کو سننے کے لیے ملتے رہیں۔ شکریہ۔ ہیلو، سپرنٹینڈنٹ فیاض فرام سینٹرل انٹیلیجنس بیورو۔ رابطہ ملتے ہی دوسری طرف سے سپر فیاض کی رعبدار آواز سنائی دی۔ سلیمان نے چونکہ رابطہ ملتے ہی لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا تھا، اس لیے عمران بھی سپر فیاض کی آواز سن رہا تھا۔ سلیمان بول رہا ہوں جناب، سلیمان نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا تو عمران کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ سلیمان؟ کون سلیمان؟ دوسری طرف سے سپر فیاض نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا، سلیمان پاشا فرام فلیٹ آف علی عمران MSc DHC آکسن۔ سلیمان نے کہا، اوہ تم کیوں فون کیا ہے اور یہ تم اس قدر گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ دوسری طرف سے سپر فیاض نے قدرے ناگوار لہجے میں کہا جیسے اسے سلیمان کی آواز سن کر کوفت ہوئی ہو۔ صاحب وہ سلیمان نے بری طرح سے ہکلاتے ہوئے کہا، کیا وہ کی رٹ لگا رکھی ہے؟ سیدھی طرح بات کرو، کیا ہوا ہے؟ سپر فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا، میری جان کو خطرہ ہے صاحب، وہ صاحب مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ سلیمان نے اس قدر گھبرائے ہوئے انداز میں کہا کہ عمران اس کی اداکاری پر دل ہی دل میں اش کر اٹھا۔ کیا مطلب؟ کیا تم عمران کی بات کر رہے ہو؟ دوسری طرف سے سپر فیاض نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا، جی ہاں، ان کے ہاتھ میں ریوالور ہے، وہ پاگل ہو گئے ہیں صاحب، مجھ پر مسلسل فائرنگ کر رہے ہیں، میں بڑی مشکلوں سے اپنی جان بچا رہا ہوں۔ سلیمان نے اسی طرح خوفزدہ لہجے میں کہا، عمران پاگل ہو گیا ہے؟ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے اسے؟ سپر فیاض نے تیز لہجے میں کہا، میں نہیں جانتا صاحب، ان کے سر پر موت کا بھوت سوار ہے، ابھی کچھ دیر پہلے میں ان کے کمرے میں گیا تو وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہے تھے، اپنے سر کے بال نوچ رہے تھے، انہوں نے اپنے کپڑے بھی پھاڑ لیے ہیں، بندروں کی طرح اچھل کود کر رہے ہیں، میں نے ان سے کچھ پوچھنا چاہا تو انہوں نے بھیڑیوں کی طرح غراتے ہوئے مجھ پر حملہ کر دیا، میں فوراً وہاں سے بھاگ نکلا، پھر انہوں نے ایک دراز سے ریوالور نکالا اور مجھے تلاش کرتے ہوئے فائرنگ کرنے لگے۔ سلیمان نے باقاعدہ ایک کہانی ترتیب دیتے ہوئے کہا، اوہ تم کہاں ہو اس وقت؟ سپر فیاض نے پوچھا۔ وہ واش روم میں صاحب، سلیمان نے کہا اور میز پر زور سے ہاتھ مارنے لگا۔ صاحب وہ واش روم کا دروازہ توڑ رہے ہیں، مجھے بچائیں نہیں تو وہ مجھے سچ مچ مار ڈالیں گے، سلیمان نے زور سے چیختے ہوئے کہا اور پھر اس نے میز پر پڑا ہوا گلدان زور سے زمین پر دے مارا۔ دروازہ ٹوٹ گیا ہے صاحب، آہ سلیمان نے جیسے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا اور پھر اس نے یکلگ زوردار چیخ ماری اور ریسیور کریڈٹ پر پٹک دیا۔ کیسی رہی صاحب؟ سلیمان نے ریسیور رکھ کر عمران کی طرف مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بہت خوب، اب یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ واش روم سے سپر فیاض کو سچ مچ تمہاری لاش ملے، عمران نے کہا۔ لاش تو یہاں تب ملے گی جب میں یہاں موجود ہوں گا، میں جا رہا ہوں، میری یہاں لاش نہیں ملے گی تو سپر فیاض صاحب یہی سمجھیں گے کہ آپ نے ماں ثبوت میری لاش غائب کر دی ہے، آپ جائیں گے جیل میں اور بعد میں یہاں عیش و آرام کی زندگی بسر کروں گا، سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جاتے جاتے یہاں ایسا ماحول بنا جانا جیسے میں نے تم پر واقعی حملہ کیا ہو اور فلیٹ میں توڑ پھوڑ بھی کرتے ہوئے تم اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہو اور پھر میں نے تمہیں ہلاک کر کے تمہاری لاش غائب کر دی ہے، عمران نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا تو سلیمان چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ سچ مچ جیل جانے کا موڈ بنا رہے ہیں؟ سلیمان نے کہا، تو اور کیا کروں، یہاں چائے کا ایک کپ نصیب نہیں، جیل میں جا کر مفت کی چائے اور دال روٹی تو مل ہی جائے گی، اس طرح میرے لاکھوں روپے بھی بچ جائیں گے جن کی تمہاری نظروں میں کوئی اہمیت ہی نہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے یہی ارادے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ سپر فیاض ویسے ہی آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالنے کا خواب دیکھتا رہتا ہے، میرا خیال ہے آج میں اس کی یہ حسرت پوری کر ہی دوں، سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ کون کس کی حسرت پورا کرتا ہے یہ تو فیاض کے آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، اسے فون تم نے کیا ہے،
اب میں نے اسے پنجے جھاڑ کے تمہارے پیچھے نہ لگا دیا تو میرا نام نہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے کتاب اٹھائی اور اس کے صفحے پلٹنے لگا۔ پھر وہ اپنا مخصوص صفحہ نکال کر دوبارہ کتاب پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ تقریباً 20 منٹ بعد زوردار دھماکے سے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ عمران سمجھ گیا کہ سپر فیاض آن پہنچا ہے۔ سلیمان شاید باہر نکلتے ہوئے دروازہ کھلا چھوڑ گیا تھا۔ کہاں ہے عمران؟ سلیمان کہاں ہو تم؟ دوسرے کمرے سے سپر فیاض کی دہاڑتی ہوئی آواز سنائی دی۔ عمران نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ چہرے کے آگے کتاب کر کے وہ اور زیادہ انہماک سے کتاب پڑھنے لگا جیسے اس نے فیاض کی آواز سنی ہی نہ ہو۔ دوسرے لمحے سپر فیاض اس کمرے میں آ دھمکا۔ تو تم یہاں بیٹھے ہو؟ سپر فیاض نے غراتے ہوئے کہا۔ عمران اس کی آواز سن کر اس بری طرح سے بوکھلا کر اٹھا جیسے اس کے سر پر بم پھٹا ہو۔ بوکھلاہٹ میں اس کے ہاتھ سے کتاب چھوٹ گئی۔ ارے سپر فیاض تم، میں سمجھا کسی نے میرے سر پر بم مار دیا ہو۔ عمران نے سپر فیاض کو دیکھ کر بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، بکو مت، سلیمان کہاں ہے؟ اس نے مجھے فون کیا ہے کہ تم اس کی جان کے دشمن ہو رہے ہو۔ سپر فیاض نے عمران کو تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ سلیمان نے، ارے وہ کیوں؟ میں بھلا اس کی جان کا دشمن کیسے ہو سکتا ہوں؟ میری جان کا دشمن تو وہ بنا ہوا ہے۔ کڑوی کڑوی چائے اور ماش کی دال کھلا کھلا کر اس نے میرا معدہ خراب کر دیا ہے۔ یقین کرو اب تو مجھے خواب میں بھی ماش کی دال ہی نظر آتی ہے۔ عمران نے مسکین سی صورت بناتے ہوئے کہا، عمران میں یہاں تمہاری بکواس سننے نہیں آیا، بتاؤ سلیمان کہاں ہے؟ سپر فیاض نے اسے گھورتے ہوئے کہا اور اس نے فوراً اپنا ریوالور نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ ارے ریوالور کیوں نکال رہے ہو؟ سلیمان کا پوچھ رہے ہو نا؟ یہیں کہیں ہوگا، رکو میں بلاتا ہوں اسے، عمران نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ عمران سلیمان کو آواز دیتا، سپر فیاض کا ایک اسسٹنٹ اندر داخل ہوا اور تیزی سے سپر فیاض کے قریب آ گیا۔ کیا ہے؟ سپر فیاض نے اسے دیکھ کر کہا تو وہ آگے بڑھا اور اس کے کان میں کچھ بتانے لگا۔ اوہ کیا تم نے خود دیکھا ہے؟ سپر فیاض نے کہا۔ یس سر، اسسٹنٹ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ریوالور نکال کر اسے کور کرو، میں دیکھ کر آتا ہوں، سپر فیاض نے کہا تو اسسٹنٹ نے سر ہلا کر اپنا ریوالور نکالا اور اس کا رخ عمران کی طرف کر دیا۔ عمران یہیں رکے رہنا، اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی تو انسپکٹر جمشید تمہیں گولی مار دے گا، سپر فیاض نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ کون سی؟ کھٹی یا میٹھی؟ یہ جیسے ہی گولی مارے گا میں کیچ کر کے فوراً نگل لوں گا، عمران نے کہا تو سپر فیاض اسے گھورتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ صاحب شاید واش روم صاف کرنے گئے ہیں، عمران نے سپر فیاض کو باہر جاتے دیکھ کر انسپکٹر جمشید سے مخاطب ہو کر کہا۔ شٹ اپ، سپرنٹینڈنٹ صاحب کی شان میں کوئی فضول بکواس کی تو گولی مار دوں گا، انسپکٹر جمشید نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ شاید نیا تھا اس لیے وہ عمران کو نہیں جانتا تھا۔ شٹ اپ اور سپرنٹینڈنٹ کی اسپیلنگ آتی ہے تمہیں؟ عمران نے پوچھا۔ خاموش رہو، میں یہاں تمہاری بکواس سننے نہیں آیا، انسپکٹر جمشید نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا۔ اوہ تم سننے کے لیے نہیں بلکہ سنانے کے لیے آئے ہو، بے فکر ہو کر سناؤ، میرے کان ویسے بھی بکواس سننے کے عادی ہو چکے ہیں، عمران نے کہا تو انسپکٹر جمشید کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اسی لمحے سپر فیاض اندر آیا، اس کے چہرے پر شدید غصے کے آثار تھے۔ انسپکٹر جمشید گرفتار کر لو اسے، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دو، سپر فیاض نے اندر آتے ہی انسپکٹر جمشید سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، انسپکٹر جمشید نے مؤدبانہ انداز میں سر ہلا کر کہا اور کلپ ہتھکڑی نکال کر تیزی سے عمران کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنا ریوالور ہولسٹر میں رکھ لیا تھا۔ کیوں پیارے، یہ گرفتاری کیوں؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے آج تک نہ تمہاری کسی مرغی کے انڈے چرائے ہیں اور نہ ہی کبھی تمہاری دم پر پاؤں رکھا ہے، عمران نے انسپکٹر جمشید کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر کہا۔ شٹ اپ، ہتھکڑی لگاؤ اسے، سپر فیاض نے گرج کر کہا۔ دونوں ہاتھ آگے کرو، انسپکٹر جمشید نے عمران کے قریب آ کر کہا۔ میرے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی ہے، کہو تو دونوں پیر آگے کر دوں، عمران نے کہا تو انسپکٹر جمشید اسے گھور کر رہ گیا۔ عمران تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ مجھے اپنی گرفتاری دے دو ورنہ، سپر فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ورنہ؟ یہ ورنہ کے بعد ہمیشہ تمہاری زبان کیوں رک جاتی ہے، عمران نے کہا۔ عمران میں سچ مچ تمہیں گولی مار دوں گا، سپر فیاض نے غراتے ہوئے کہا۔ ارے جاؤ اپنا کام کرو، عمران نے یوں ہاتھ لہراتے ہوئے کہا جیسے مکھی اڑا رہا ہو۔
میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، گرفتاری دے دو۔ سپر فیاض نے غراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے لے لو، لیکن ہتھکڑی لگانے سے پہلے یہ تو بتا دو میرا قصور کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ تم نے اپنے ملازم سلیمان کا خون کیا ہے۔ سپر فیاض نے کہا۔ کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ میں نے اپنے ملازم کو نہیں مارا، بلکہ اس نے فون کیا ہے۔ وہ ان دونوں اپنے آبائی گاؤں گیا ہوا ہے نا، اس لیے میں نے اسے فون کیا تھا تاکہ اس کی خیریت معلوم کر سکوں۔ اور یہ فون کرنا جرم کیسے ہو سکتا ہے جس کی پاداش میں تم مجھے ہتھکڑیاں لگانے آ گئے ہو؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سلیمان اگر اپنے آبائی گاؤں گیا ہوا ہے تو واش روم میں لاش کس کی ہے؟ سپر فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا۔ لاش؟ عمران نے چونک کر کہا۔ ہاں، واش روم میں سلیمان کی لاش پڑی ہے۔ اس کے سر اور سینوں پر گولیوں کے نشان ہیں۔ تم نے ہی اسے گولیاں مار کر ہلاک کیا ہے۔ سپر فیاض نے کہا۔ میں نے؟ ارے باپ رے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو یہاں بیٹھا کب سے یہ کتاب پڑھ رہا ہوں۔ عمران نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سلیمان نے یقیناً شرارت کے طور پر میک اپ کا سہارا لیا ہوگا تاکہ سپر فیاض حقیقتاً اس کے چکر میں آ جائے۔ تم گرفتاری دیتے ہو یا میں سر کو فون کروں؟ اگر وہ یہاں آ گئے تو سلیمان کو ہلاک کرنے کے جرم میں وہ تمہیں یہیں کھڑے کھڑے گولی مار دیں گے۔ سپر فیاض نے کہا۔ کھڑے کھڑے کیوں؟ وہ مجھے بیٹھ کر بھی تو گولی مار سکتے ہیں۔ عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ تم ضرورت سے کچھ زیادہ ہی بکواس کرنے کے عادی معلوم ہوتے ہو، انسپکٹر جمشید نے غصیلے لہجے میں کہا، جو اتنی دیر سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ عمران کی بات سن کر اس نے عمران کے منہ پر تھپڑ مارنے کی کوشش کی تو عمران نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اپنی اوقات میں رہو انسپکٹر۔ عمران نے اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ عمران کا سرد لہجہ سن کر انسپکٹر جمشید کھول کر اٹھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے دوبارہ ہاسٹل سے اپنا ریوالور نکال لیا۔ سر، مجھے اجازت دیجیے، میں اسی طرح اس کے سر میں گولی اتار دوں گا جس طرح اس نے اپنے ملازم کو ہلاک کیا ہے، انسپکٹر جمشید نے چیختے ہوئے کہا۔ سپر فیاض، اپنے چمچے سے کہو یہ کھلونا اپنی جیب میں رکھ لے، ورنہ اسی کے ریوالور چھین کر اس کا سینہ چھلنی کر دوں گا، عمران نے غضبناک لہجے میں کہا۔ انسپکٹر جمشید، ریوالور ہاسٹل میں رکھو، سپر فیاض نے عمران کے لہجے کا بگڑاؤ دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر سر، انسپکٹر جمشید نے کہا، جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو نانسین۔ یہ سر عبد الرحمان صاحب کا اکلوتا بیٹا عمران ہے، سپر فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تو اس کی بات سن کر انسپکٹر جمشید یوں اچھلا جیسے اس کے ریوالور سے گولی چل کر اس کے اپنے ہی پیروں پر آ لگی ہو۔ عمران، یہ عمران صاحب ہیں؟ انسپکٹر جمشید نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا رنگ یکلق زرد ہو گیا تھا۔ اب بتاؤ یہاں کیوں آئے ہو؟ عمران نے سپر فیاض کو گھورتے ہوئے کہا۔ اسے انسپکٹر جمشید کی باتوں پر شدید غصہ آ گیا تھا، جس نے اسے بدتمیزی کرتے ہوئے اسے تھپڑ مارنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے سلیمان نے فون کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اور تم اسے ہلاک کرنے کے در پہ ہو، سپر فیاض نے غصے اور پریشانی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ عمران کو اس قدر سنجیدہ دیکھ کر اس کی جان ہوا ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، اور تم نے یقین کر لیا؟ عمران نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اس نے بات ہی کچھ اس انداز میں کی تھی کہ مجھے مجبوراً یہاں آنا پڑا، سپر فیاض نے کہا۔ اور اس کی لاش اندر واش روم میں پڑی ہے، یہی کہا ہے نا تم نے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، سپر فیاض نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اگر وہ لاش زندہ ہو کر یہاں آ جائے تو پھر؟ عمران نے کہا۔ لاش زندہ ہو کر یہاں آ جائے؟ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سپر فیاض نے چونک کر اور حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میں سلیمان کو یہاں بلاتا ہوں، وہ یہاں آ کر بھوت بن کر تم سے چمٹ نہ گیا تو مجھے نہ کہنا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے کا سرد پن یوں غائب ہو گیا تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اب غصے کی جگہ اس کے ہونٹوں پر شرارت انگیز مسکراہٹ دکھائی دے رہی تھی۔ سلیمان ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، لگتا ہے واقعی تمہارے دماغ میں خلل آ گیا ہے جو تم ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، سپر فیاض نے کہا۔ سلیمان، او سلیمان پاشا، اپنے بھوت کو لے کر سپر فیاض کی خدمت میں پیش ہونا، عمران نے اونچی آواز میں سلیمان کو پکارتے ہوئے کہا۔ تم مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو عمران، سپر فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا۔ بنے بنائے کو میں کیا بے وقوف بناؤں گا؟ سلیمان، سلیمان، عمران بڑبڑاتے ہوئے بولا اور پھر زور زور سے سلیمان کو آوازیں دینے لگا۔ اس کی بڑبڑاہٹ اتنی تیز تھی کہ سپر فیاض اور انسپکٹر جمشید نے آسانی سے سن لی تھی۔
اس کی بات سن کر انسپکٹر جمشید کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ سپر فیاض غصے سے کھول اٹھا تھا۔ انسپکٹر جمشید، لگاؤ اسے ہتھ کڑی، دیکھتا ہوں یہ ہتھ کڑی کیسے نہیں لگواتا۔ سپر فیاض نے گرجدار لہجے میں کہا، ارے ارے اتنا غصہ مت دکھاؤ پیارے، غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہارے سامنے سلیمان کو زندہ بھوت بنا کر دکھاتا ہوں، آؤ، عمران نے کہا اور آگے بڑھنے لگا۔ اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو میں گولی مارنے سے بالکل دریغ نہیں کروں گا۔ سپر فیاض نے غراتے ہوئے کہا، ڈراؤ نہیں یار، میرا دل پہلے ہی کمزور ہے، تمہارا خوفناک انداز میرا دل دہلا رہا ہے۔ عمران نے کہا تو سپر فیاض دانت کچکچا کر رہ گیا۔ عمران کمرے سے نکلا تو سپر فیاض اور انسپکٹر جمشید بھی اس کے پیچھے ملحقہ کمرے میں آ گئے، جہاں 3 آفیسر اور بھی موجود تھے۔ اس کمرے کی حالت بگڑی ہوئی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں زبردست دھینگا مچتی ہوئی ہو۔ کمرے کی تمام چیزیں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں اور میزیں اور کرسیاں الٹی پڑی تھیں۔ عمران کمرے کی حالت سے چونک پڑا تھا کہ اگر سلیمان نے یہ سب کچھ کیا تو وہ یہاں رکا ہی کیوں تھا؟ یہ سب کر کے تو اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، جبکہ وہ لاش بنا واش روم میں موجود تھا۔ انہیں کمرے سے نکلتا دیکھ کر آفیسرز نے بھی فوراً اپنے ریوالور نکال لیے۔ عمران منہ بناتا ہوا ان کے قریب سے گزرتا ہوا کمرے کی سائڈ پر موجود واش روم کی طرف بڑھ گیا، جہاں ایک آفیسر موجود تھا۔ 1 منٹ، عمران نے اس آفیسر سے کہا تو وہ چونک کر سپر فیاض کو دیکھنے لگا۔ سپر فیاض نے اس بات میں سر ہلایا تو آفیسر واش روم کے دروازے سے ہٹ گیا۔ عمران آگے بڑھا اور اس نے واش روم میں جھانک کر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ واش روم میں ایک دیوار کے ساتھ سلیمان گرا پڑا تھا۔ اس کے سر اور سینے پر کئی سوراخ دکھائی دے رہے تھے، جن سے خون نکل کر اس کے چہرے، جسم اور واش روم کے فرش پر پھیلا ہوا تھا۔ عمران میک اپ اور گولیوں کے اصل سوراخوں کی تمیز بخوبی جانتا تھا۔ اس نے ایک نظر میں ہی جان لیا تھا کہ سلیمان وہاں پڑا اداکاری نہیں کر رہا، بلکہ اس کے سر اور سینے پر واقعی گولیوں کے نشان تھے اور اس کے جسم سے نکلنے والا خون بھی اصل تھا۔ وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں واش روم میں داخل ہوا اور سلیمان کی گردن کی مخصوص رگ پر انگلیاں رکھ کر اسے چیک کرنے لگا۔ یہ تو سچ مچ ہلاک ہو چکا ہے، عمران کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ یہاں پڑا اداکاری کر رہا ہے؟ سپر فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا، جو عمران کو واش روم میں داخل ہوتا دیکھ کر فوراً دروازے پر آ گیا تھا۔ عمران نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے ذہن میں آندھیاں سی چلنا شروع ہو گئی تھی۔ سلیمان اور اس کے درمیان محض نوک جھوک ہوئی تھی اور سلیمان نے سپر فیاض کو یہاں بلانے کے لیے محض ایک ڈرامہ کیا تھا تاکہ سپر فیاض یہاں آ جائے تو عمران اسے بیوقوف بنا کر اسے رقم ایٹ سکے۔ سپر فیاض کو شرارت کے طور پر فون کرتا دیکھ کر عمران نے بھی اسے نہیں روکا تھا۔ عمران کا خیال تھا کہ سپر فیاض کے یہاں آنے سے پہلے سلیمان چند چیزوں کو الٹ پلٹ کر کے یہاں سے نکل جائے گا اور عمران سپر فیاض کو بری طرح سے زج کر کے رکھ دے گا، لیکن یہاں تو عجیب سلسلہ نمودار ہو گیا تھا۔ کمرے کی ہر چیز الٹی پلٹی پڑی تھی اور واش روم میں سلیمان کی لاش خون میں لتھڑی ہوئی موجود تھی، جس کے سر میں 1 اور سینے پہ 6 گولیوں کے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے، جیسے کسی نے ریوالور کی ساری گولیاں اس پر داغ دی ہوں۔ سلیمان کی لاش دیکھ کر عمران کا چہرہ بگڑ گیا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں اور اس کے چہرے پر تناؤ سا آ گیا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں واش روم سے باہر آ گیا۔ اب کیا کہتے ہو، زندہ کرو اس لاش کو، سپر فیاض نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ شٹ اپ، عمران نے غراتے ہوئے کہا اور سپر فیاض لرز کر رہ گیا۔ عمران کے چہرے پر غیر غضب دیکھ کر اس کا رنگ بدل گیا تھا۔ میرے ساتھ اس انداز میں بات مت کرو عمران، تم نے سلیمان کو قتل کیا ہے اور اس قتل کے جرم میں تمہیں گرفتار کرنے آیا ہوں، سپر فیاض نے خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اب اگر تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو میں تمہارا حلق چیر دوں گا، سمجھے تم، عمران نے اسی انداز میں کہا۔ تو سپر فیاض نے بے اختیار ہونٹ بیچ لیے۔ اس نے دوسرے کمرے میں نہ ہی چیزیں بکھرنے کی آواز سنی تھی اور نہ ہی اس نے فائرنگ کی آواز سنی تھی۔ ٹھیک ہے، اب تمہیں گرفتار کرنے سر عبدالرحمان یہاں آئیں گے، سپر فیاض نے جیب سے سیل فون نکالتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں شدید جھنجھلاہٹ تھی۔ 1 منٹ، پہلے یہ بتاؤ کہ جب تم یہاں آئے تھے تو کیا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا؟ عمران نے کہا۔ ہاں، کیوں؟ اور جب تم اندر آئے تھے تو کیا کمرے کی حالت ایسی ہی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، سپر فیاض نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں نے سلیمان کو قتل کیا ہوتا تو میں یہاں اطمینان سے بیٹھا تمہارا انتظار کرتا رہتا کہ تم آؤ اور مجھے گرفتار کر لو؟ عمران نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔
تمہارے سوا فلیٹ میں اور کون ہے؟ اور پھر سلیمان نے مجھے خود فون کر کے بتایا تھا کہ تم اسے ہلاک کرنا چاہتے ہو۔ سپر فیاض نے کہا، میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو پھر کس نے کیا ہے؟ سپر فیاض نے بھی منہ بناتے ہوئے کہا، جس نے بھی یہ کام کیا ہے وہ یہیں کہیں موجود ہے، رکو میں دیکھتا ہوں۔ عمران نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ رک جاؤ عمران، تم باہر نہیں جا سکتے، سپر فیاض نے چیختے ہوئے کہا۔ لیکن اب بھلا عمران اس کی بات کہاں سننے والا تھا؟ وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا اور پھر اس سے پہلے کہ سپر فیاض اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے آتے، وہ بھاگتا ہوا بیرونی دروازے تک آیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ سپر فیاض شاید اپنے ساتھ نہ صرف 5 آفیسر لایا تھا کیونکہ ان کے سوا وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ عمران نے فلیٹ سے باہر آتے ہی دروازہ بند کیا اور اسے باہر سے لاک کر دیا۔ اب جب تک دروازہ توڑا نہ جاتا دروازہ نہیں کھل سکتا تھا۔ سلیمان کی لاش دیکھ کر عمران کے ذہن میں مسلسل دھماکے ہو رہے تھے۔ وہ اس صورتحال میں بلا وجہ سپر فیاض سے الجھنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ فلیٹ سے باہر آیا تھا۔ راہداری میں تیز تیز قدم اٹھاتا وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور 2-2 3-3 سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آ گیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ اپنی کار میں موجود تھا۔ اس نے کار سٹارٹ کی اور اسے دوڑاتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ کار مختلف سڑکوں پر دوڑاتا رہا، پھر بغیر سوچے سمجھے کار کو اس علاقے میں لے آیا جہاں جولیا کا فلیٹ تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ جولیا کے فلیٹ کی کال بیل بجا رہا تھا۔ رک جاؤ، آ رہی ہوں، کون ہے باہر؟ اندر سے جولیا کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ عمران نے کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھی ہوئی تھی اور مسلسل بیل بجائے جا رہا تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور جولیا کا غصیلا چہرہ دکھائی دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہاتھ ہٹاؤ بیل سے۔ عمران کو دیکھ کر جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا، اوہ سوری۔ عمران نے کال بیل کے بٹن سے انگلی ہٹاتے ہوئے کہا، جیسے اسے بٹن سے انگلی ہٹانے کا خیال ہی نہ آیا ہو۔ آؤ اندر آ جاؤ، جولیا نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو عمران سر ہلاتا ہوا اندر آ گیا اور سٹنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ جولیا بھی دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے آ گئی اور اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بیٹھو، کھڑے کیوں ہو؟ جولیا نے کہا تو عمران کسی فرمانبردار بچے کی طرح بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے؟ خاصے پریشان دکھائی دے رہے ہو۔ جولیا نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایک گلاس پانی پلاؤ گی مجھے؟ عمران نے سنجیدگی سے کہا، ابھی لاتی ہوں، جولیا نے کہا اور اٹھ کر ملحقہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ چند لمحوں کے بعد وہ ایک گلاس میں پانی لے آئی۔ یہ لو، اس نے گلاس عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ شکریہ، عمران نے کہا اور اس سے گلاس لے کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ اسی لمحے کال بیل بج اٹھی تو جولیا کے ساتھ ساتھ عمران بھی چونک پڑا۔ رکو میں دیکھتی ہوں، جولیا نے کہا اور ایک بار پھر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ عمران نے پانی حلق میں اڈیلا اور خالی گلاس سامنے میز پر رکھ دیا۔ اسی لمحے دوسرے دروازے سے جولیا کی تیز چیخ سنائی دی۔ جولیا کی چیخ سن کر عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ دوستوں، یہ تھا عمران سیریز کے ناول ابلاشا کا پہلا حصہ۔ بقیہ ناول سنیے اگلی قسط میں۔ شکریہ۔